ہر بیماری سے نجات کے لیے، ہر تکلیف سے چھٹکارے کے لیے، جادو ہو، جنات ہوں، تعویذات ہو، نظر بد ہو، یا وہ بیماریاں جو لا علاج ہو چکی ہیں، آپ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، آپ حکیموں کے پاس، علماء کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، درباروں پہ جا جا کر تھک چکے ہیں، لیکن بیماری ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی اور آپ پریشان حال ہیں، دوائیاں کھا کھا کے تھک چکے ہیں، پیسے خرچ کر کر کے تھک چکے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نجات ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران اسلامک آفیشل پر، تو ہمارا چینل عمران اسلامک آفیشل، اس پر آپ کو مختلف وظائف بتائے جاتے ہیں۔ یہ وظائف قرآن اور حدیث سے اتھینٹک وظائف ہیں۔ تو آج جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ اللہ کریم کے پیارے نام کا عمل ہے، اور قرآن پاک کی وہ صورت جس کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس صورت کا ورد کرتا ہے، اس صورت کا عمل کرتا ہے، اللہ کریم اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی تکلیفوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں، تو جلدی کیجئے اس عمل کو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں ہے۔ اور معزز سامعین کرام، ایک اور بات بتاتا چلوں، اکثر ٹائٹل پہ لکھا ہوتا ہے جھوٹ لگتا ہے تو آزما لے۔ نہیں، میں یوں نہیں کہوں گا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پورے یقین، عقیدے، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کریں، تو پھر دیکھنا قرآن پاک کا کوئی لفظ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی آیت اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی سورت اٹھا کر اس کا ورد کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی کیسے بدلے گی، آپ کی قسمت کیسے بدلتی ہے، آپ کے نصیب کے بند تالے کیسے کھلتے ہیں، پھر معجزات کیسے ہوتے ہیں، کرشمات، فوائد، برکات، پھر خود ہی دیکھ لینا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں، خدا را ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ اللہ کریم کا پیارا نام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور قرآن پاک کے دل سورہ یاسین اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم، اس کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ آیت وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کا تذکرہ کیا، اور جنتیوں کو میرے رب نے خود سلام کیا ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ جن کو میرے رب نے سلام کیا ہے۔ اس عمل کے اندر ہم آپ کو دل کے سکون کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، ہر طرح کی تکلیف سے آزادی کے لیے، ہر طرح کی مصیبت سے نکلنے کے لیے، ہر طرح کی ٹینشن سے نکلنے کے لیے ہم آپ کو ایک خاص عمل بتائیں گے، اور سلام قولا من رب الرحیم کا یہ عمل جو شخص بھی کرے گا، انشاءاللہ اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ دشمن سے نجات کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا شادی بیاہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا رشتے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لازمی بتانا ہے، تاکہ ہم اس طریقے سے آپ کو بتا سکیں کہ آپ نے کیسے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل تو سراسر مصائب سے نجات کے لیے، تکلیفوں سے چھٹکارے کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ عمل آج آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس آیت کے بارے میں خود رب رحمان نے فرمایا،
کہ یہ آیت جنتیوں کی سلامتی کے لیے ہے اور جنتیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ہے۔ تو کتنی عظیم آیت ہے اور اس کا ورد کتنا عظیم ہوگا، وہ آپ جا کر احادیث کی کتب میں، بزرگان دین کی کتب میں سورہ یاسین کے فضائل میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سورہ یاسین کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور سورۃ یاسین کے معجزات کیا ہیں، کرشمات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، برکات کیا ہیں، انوارات کیا ہیں، سب کچھ آپ کو وہاں پتہ چل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، میں یہاں اس لیے نہیں بتاتا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ خدا را ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، کہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے حالات بدل جائیں، کسی کی دنیا بدل جائے، تو اس لیے آگے لازمی شیئر کیجئے گا، اور جتنا آپ شیئر کریں گے آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، سلام قولا من رب الرحیم کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، آئیے چلتے ہیں اس طرف۔ لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ کچھ شرائط ہیں کہ وظیفے کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے لگاتار 21 دن کرنا ہے یا 40 دن کرنا ہے، 40 دن یا 21 دن، بہت مختصر سا عمل ہے۔ 21 دن یا 40 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کو کرنے کے دوران ناغہ نہیں کرنا، ناغہ اگر ہو جائے تو نئے سرے سے اس عمل کو آپ نے دوبارہ کرنا ہے۔ تو سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کے دل کی وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا روضہ رسول کے بالکل سامنے آپ کھڑے ہیں، اور جب آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں تو اللہ کریم آپ کی مشکلات کو دور کرتا ہے اس وقت کھڑے ہو کر آپ اپنے پیارے پیغمبر پر جب آپ درود بھیجتے ہیں۔ تو اتنی عقیدت سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب، درود ابراہیمی ہی خاص کیوں ہے، کوئی اور درود پاک کیوں نہیں خاص؟ تو درود ابراہیمی اس لیے خاص ہے کہ آپ دن میں 5 وقت نماز کے اندر کئی مرتبہ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کو، اس میں اکثر لوگوں کا تلفظ صحیح ہوتا ہے، اس لیے درود ابراہیمی، اور یہ اکثر لوگوں کو آتا ہے، اس لیے درود ابراہیمی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اب پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار۔ 3 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی جلد 2 کی روایت میں آتا ہے کہ سرور کونین نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور جو 11 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے کہ یہ اس کی ساری مشکلات کو دور کروا دیتا ہے اپنے رب سے۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے والے کے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں، تکلیفیں ایسے دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ایسے مٹتی ہیں کہ جیسے آٹے کے اندر اگر بال ہو تو آپ نے نکال دیا، تو جیسے نہیں تھا تو ایسے پہلے کی طرح خوشحال زندگی آپ گزارو گے، پہلے کی طرح پیار والی زندگی گزارو گے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھ لیا۔ اب 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو جادو کو، جنات کو، تعویذات کو، نظر بد کو، بندش کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، ہر طرح کی ٹینشن سے آزادی دیتی ہے۔ ان ماؤں بہنوں جن کی گودیاں خالی ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں اور وہ تانوں کو سن سن کر تھک چکی ہیں، تو ان ماؤں بہنوں کے لیے یہ عمل بڑا خاص ہے، بڑا نایاب ہے۔ اور وہ عورتیں جو
دشمنوں سے تنگ آ چکی ہیں، ان کے گھر اجڑنے کے قریب آ گئے، ان کی اولاد اجڑنے کے قریب آ گئی، ان کو ڈپریشن کا شکار ہو گئی، مصیبت کا شکار ہو گئی، تکلیف کا شکار ہو گئی، تو ان عورتوں کے لیے یہ عمل بڑا خاص عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے۔ تو کون سی آیت ہے؟ تو آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت اب پڑھنی کتنی بار ہے؟ تو معزز سامعین کرام 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر جادو ہے، جنات ہیں، تعویذات ہے، نظر بد ہے، بندش ہے، تو اس کے لیے آپ نے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کرنا ہے۔ اس سے دشمن سے نجات کے لیے کمنٹ سیکشن میں آپ نے رابطہ کرنا ہے، تاکہ اور یا میل پہ رابطہ کرنا ہے، یا یہ جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، تاکہ آپ کو اس طریقے سے بتایا جائے۔ تو یہ جو آج عمل بتایا جا رہا ہے، یہ بے اولادی کے خاتمے کے لیے، روزگار کے لیے جس کو روزگار نہیں مل رہا، اور پریشانیاں کاروبار کے لیے، مصیبتوں سے نجات کے لیے۔ تو 313 مرتبہ آپ نے سلام قولا من رب الرحیم ایک گلاس پانی پر پڑھ لینی ہے، پھونک مار دینی ہے۔ پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، پانی پر پھونک مار دی، پھر 313 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھا، پھر پانی پر پھونک مار دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور لیکن 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے اللہ کریم کا پیارا نام یا عزیز یا عزیز 1001 بار پڑھنا ہے، یا عزیز 1001 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود ابراہیمی۔ پھر سن لیجئے گا، پہلے 11 مرتبہ درود پاک درود ابراہیمی، پھر 313 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر دیں، پھر یا عزیز 1001 بار پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 21 دن یہ عمل کریں یا 40 دن کریں، 21 دن کریں گے تب بھی بہتر، 40 دن کریں گے تو سب سے بیسٹ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہاں، یہ جو پانی ہے نا، اس پانی کو 3 طریقے ہیں۔ ایک پینا ہے، پہلے ایسے کو 3 گلاس کے 3 پارٹ کر لیں، ایک کو چھت میں چڑیوں کے آگے ڈال دیں، پرندوں کے آگے، دوسرے حصے کو آپ نے گھر کے کھانے پینے کے برتن میں ڈال دیں اور اس کو استعمال کریں، اور تیسرے حصے سے گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ اس سے جادو، جنات، تعویذات وغیرہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی سکون والی زندگی بن جائے گی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔